بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان صلوات محمد وعلی حضرتان مظلوم کربلا، حاضرین مجلس اعزا، میرے بھائی شیر علی صاحب کی جانب سے منعقد یہ مجلس اپنے اختتامی مرحلے میں ہے اور موسم بھی اپنے مزاج کی برہمی کی انتہا پر ہے۔ آپ حضرات کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں کہ اس قدر بے پناہ شدید خراب ترین موسم میں ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی محسن نقوی صاحب نے جس اختصار سے کام لیا اس سے زیادہ مختصر میں آپ حضرات کو زحمت دوں گا تاکہ بانی مجلس کا مقصد اور ان کے مرحوم کے ایصال ثواب کا مقصد پورا ہو جائے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ان کے مرحوم کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے اور بصدقہ بیمار کربلا جو بیمار ہوں مومنین مولا انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہمارے بھائی نے ہمارے سید تصور حسین صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ میرے بھائی نے مجھے موضوع بڑا طویل اور تفصیلی دیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وقت نہیں ہے اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا، لیکن میں صرف ایک لفظ کی وضاحت آج کی مجلس میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ کہ میرے بھائی محسن نقوی کہہ رہے تھے کہ ہم ماتم شبیر سے رک جائیں گے اے دوست، ہم ماتم شبیر سے رک جائیں گے اے دوست، شبیر و شریعت میں مگر فرق بتا دے۔ عنوان مجھے وہ خود ہی دے گئے ہیں، جس شریعت کی باتیں کی جا رہی ہیں اور جس شریعت بل کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں اور جس شریعت بل کو نافذ کرنے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، اس شریعت میں اور شبیر میں فرق صرف یہ ہے کہ شریعت محمد کے قلب پر نازل ہوئی اور شبیر محمد کے قلب کا ٹکڑا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، عزیزان محترم، ازرو ایمان اور ازرو قرآن، شریعت کا لفظ نکلا ہے شرع سے، شین رے عین شرع، شرع سے نکلا ہے شارع، راستہ، وہ راستہ جو دین تک پہنچائے، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچائے، وہ راستہ جو رسول تک پہنچائے، وہ راستہ جو مذہب تک پہنچائے، وہ راستہ جو تقرب الہی کا سبب بنے، اسے دین میں شریعت کہا جاتا ہے۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ شریعت کہتے ہیں اس راستے کو جو اللہ تک پہنچائے، اور یہ راستہ جب آیت کی صورت اختیار کرے تو اس راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔
بھائی بڑی توجہ جانے محترم، 5-7 منٹ میں یہ شریعت کا سارا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ راستہ، یہ شریعت جب قرآن کی آیت کی صورت اختیار کرے تو یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، اور یہ صراط مستقیم وہ ہے جس کی تمنا ہر نمازی ہر نماز میں 5 وقت کی نماز میں الحمد کی تلاوت کرتے ہوئے خود کہتا ہے کہ نہیں اس راستے پر ہمیں چلا۔ بہت توجہ دار محترم، سارے نمازی ہر نماز میں کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلاؤ اس صراط مستقیم پر، ہمیں چلاؤ اس شریعت پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو ہر نماز میں تو تمنا کرتے ہو کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ان کا راستہ شریعت ہے، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، تو قرآن سے صرف یہی پوچھ لو نا کہ نعمت کہاں آئی ہے، کس گھرانے پر نعمت آئی ہے۔ قرآن نعمت ہے، نبوت نعمت ہے، رسالت نعمت ہے، امامت نعمت ہے، ولایت نعمت ہے، عصمت نعمت ہے، طہارت نعمت ہے، علم نعمت ہے، سیادت نعمت ہے، شجاعت نعمت ہے، نجابت نعمت ہے، خود تفسیر نعمت ہے، تنزیل نعمت ہے، تعویل نعمت ہے، حجت خدا نعمت ہے، تنزیل قرآن نعمت ہے، نزول جبریل نعمت ہے، جنت نعمت ہے، کوثر نعمت ہے، سلسبیل نعمت ہے، تسلیم نعمت ہے، لوح محفوظ نعمت ہے، آیت کا نزول نعمت ہے، آیت کا نزول نعمت ہے، مرضات اللہ نعمت ہے، سورہ حمد نعمت ہے، امامت نعمت ہے، امامت نعمت ہے، غیبت نعمت ہے، ظہور نعمت ہے، نور نعمت ہے، عصمت نعمت ہے، طہارت نعمت ہے، سلسلہ ذہب نعمت ہے، ذریت ابراہیم نعمت ہے، نسل اسماعیل نعمت ہے، وراثت کعبہ نعمت ہے، ولادت کعبہ نعمت ہے، درود نعمت ہے، سلام نعمت ہے، قیام نعمت ہے، سجدہ نعمت ہے، اور یہ ساری نعمتیں اگر مجسم ہو جائے تو یا محمد ہے یا علی ہے۔ دیکھیں نبوت، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار۔ نبوت نعمت، نبوت نعمت، نبوت جب اپنے حد کمال پر پہنچی تو محمد مصطفیٰ کی صورت میں سامنے آئی۔ ولایت نعمت، ولایت جب اپنے حد کمال پر پہنچی تو غدیر خم میں علی کی صورت میں سامنے آئی، اور جب تک نعمت ولایت علی کا اعلان نہیں ہو گیا اس وقت تک نہ دین مکمل ہوا، نہ نعمت تمام ہوئی، نہ اللہ راضی ہوا۔ تو جب علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوتا، نعمت تمام نہیں ہوتی، تو علی والوں کے مشورے کے بغیر تم جاہلوں کی شریعت مکمل کیسے ہو جائے گی؟ اور جو ہے نا دوستو، اللہ تک پہنچنے کے راستے کو شریعت کہتے ہیں، رسول تک پہنچنے کے راستے کو شریعت کہتے ہیں، دین کے راستے کو شریعت کہتے ہیں، خدا کے راستے کو شریعت کہتے ہیں، تقوی کے راستے کو شریعت کہتے ہیں، پرہیزگاری کے راستے کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت بادشاہوں کے درباروں میں پروان نہیں چڑھتی، شریعت بنی امیہ کے خاندان پر نازل نہیں ہوئی، شریعت بنی عباس کے خاندانوں پہ نازل نہیں ہوئی، شریعت وہاں آئی ہے جہاں عصمت آئی ہے، شریعت وہاں آئی ہے جہاں آیت آئی ہے۔ یاد رکھو، شریعت بنائی نہیں جاتی۔ اللہ 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 اللہ، بہت توجہ جان محترم، یہ لاہور کی مال روڈ نہیں ہے جو بنائی جائے، شریعت بنائی نہیں جاتی، شریعت بنتی ہے۔ بس اس جملے پر آپ غور کر لیں، گفتگو ختم۔ شریعت بنائی نہیں جاتی، شریعت بنتی ہے، راستہ بنتا ہے، راستہ بنتا ہے، اور جب یہ راستہ بنے تو یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اور توجہ، یہ راستہ جب بن جائے تو یہی راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔
اور یہ صراط مستقیم ہے کیا جس کی تمنا ہر مسلمان 5 وقت کی نماز میں کر رہا ہے؟ عزیزان محترم، دنیا کے سارے علماء، سارے فلسفی، سارے فقیہ، سارے اسکالر، سارے جغرافی کے ایکسپرٹ آپ اکٹھے کر لیں، میرا دعویٰ ہے کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم نہ سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط مستقیم نہ اسٹریٹ لائن کو کہتے ہیں، صراط مستقیم نہ نیشنل ہائی وے کو کہتے ہیں، صراط مستقیم نہ مکے کے راستے کو کہتے ہیں، صراط مستقیم نہ مدینے کے راستے کو کہتے ہیں، صراط مستقیم نہ سعودی عرب کے راستے کو کہتے ہیں۔ اگر سعودی عرب کا راستہ صراط مستقیم ہوتا تو کیا سارے امریکی صراط مستقیم پر آ گئے؟ نہیں دوستو، ایسے نہیں نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صراط مستقیم نہ مکے کا راستہ ہے، نہ مدینے کا راستہ ہے، نہ مسجد نبوی کا راستہ ہے۔ یہ اگر صراط مستقیم ہوتا تو یہ جتنے امریکی اس وقت سعودی عرب میں آ گئے ہیں تو کیا یہ سب صراط مستقیم پر ہے؟ بات توجہ، کیا یہ سارے امریکی صراط مستقیم پر آ گئے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، صراط مستقیم وہ نہیں ہوگا جسے آپ صراط مستقیم کہیں گے۔ صراط مستقیم وہ ہوگی کہ جسے قرآن صراط مستقیم کہے گا۔ اور میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں تاکہ شریعت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اس پر ہوگی آئندہ مجالس میں، اور 25 دسمبر کو پھر یہاں حاضر ہو رہا ہوں، اس میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ اس جملے پر صرف آپ غور کر لیں، قرآن میں آیت آئی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ آیت نازل ہوئی ان ھذا، اب بالکل ایک لمحے کے لیے بارش کی پرواہ نہ کرنا، یہ خوبصورت نتیجہ، اور آپ کو سلامت رکھے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، ان ھذا، ھذا بتحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیات میں ھذا آتا ہے نا، ھذا وہ اس وقت آتا ہے جب مشار الیہ موجود ہو۔ کسی غائب کے لیے ھذا نہیں آئے گا۔ ھذا لاؤڈ اسپیکر، ھذا رجل، ھذا مومن، ھذا ہی مومنہ تھا، یعنی جب مومنہ سامنے ہے تو اشارہ کر کے کہا جائے گا، مومن سامنے ہے تو اشارہ کر کے کہا جائے گا۔ جب کوئی شے سامنے ہو، آیت نازل ہوئی ان ھذا صراطی مستقیما، بتحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، بس تم سب میرے اس سیدھے راستے کا اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور بہت سے راستوں کا اتباع نہ کرو، اور بہت سے راستوں کا اتباع نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اللہ کی شریعت سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کے بہت توجہ، اللہ کے راستے میں بھٹک جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ہے آپ کا سیدھا راستہ؟ تقریر مکمل، دوستو آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ اتنی مختصر تقریر بھی اتنی مکمل ہو سکتی ہے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ سارے صحابہ نے پوچھا، محدث دہلوی نے لکھا، سارے علماء نے لکھا، صاحب تفسیر در منصور نے، جلال الدین سیوطی نے لکھا اپنی تفسیر میں اس آیت کو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ہے آپ کا سیدھا راستہ؟ پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ نہیں، نعرہ تو ہم ایک تاریخی لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس جملے پر ذرا سا توجہ فرمانے کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی انتظار کیا، سب نے انتظار کیا۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ آپ متوجہ رہیں میری طرف، پوری آواز پہنچے گی انشاءاللہ جہاں تک پہنچا سکوں گا۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ ان ھذا صراطی مستقیما، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ صاحب در منصور لکھتے ہیں، آخری آدمی تک توجہ، مولا سلامت رکھے، مجلس اپنے عروج پر جائے گی، شریعت بل یہی مکمل ہو جائے گا، اور شریعت بل کا مکمل جواب دے رہا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، قرآن سے ہٹ کر کوئی شریعت نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی شریعت پیش نہیں کر رہے، ہم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، روایت پیش نہیں کر رہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، پیغمبر نے کہا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کا اتباع کرو، اور کسی راستے پر نہ جانا، ورنہ تم
تم سبیل الہی سے دور ہو جاؤ گے، اس راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا کون سا راستہ؟ کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں۔ صاحب تفسیر در منصور نے کہا کہ تھوڑی دیر مجمع پر سکتہ طاری رہا، ناگا سامنے سے ابو طالب کا بیٹا علی بن ابی طالب پیغمبر اسلام کے خیمے کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ سرکار رسالت آپ کے قریب جب علی بڑھتے چلے آ رہے تھے، پیغمبر نے انگشت شہادت سے علی کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ھذا صراطی مستقیم۔ اور آپ کو سلامت سلامت۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ یہی یا علی مدد ہماری شریعت ہے، بس یہی ہماری شریعت ہے، یہی ہماری عبادت ہے۔ اور جس شریعت دل میں یا علی مدد نہیں ہوگا ہم اس شریعت دل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہی بنیاد ہے، یہی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہی پہچان ہے۔ اور توجہ جانا محترم، علی سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، پیغمبر نے انگشت شہادت کا اشارہ کر کے کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ علی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم سب اس کا اتباع کرو اور علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا رہبر نہ بنانا، ورنہ تم سبیل الہی سے بھٹک جاؤ گے، سبیل الہی سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اور پھر اس آیت کی تشریح مشکات شریف میں حدیث رسول کی صورت میں آئی، جہاں پیغمبر نے کہا فَإِن تَعْمَرُوا عَلِيًّا فَلْيَأْخُذْ بِكُمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اگر تم علی کو اپنا رہبر بنا لو گے، علی کو اپنا امیر بنا لو گے، تو میرا ذمہ ہے کہ وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ تو ہم نے قرآن کی آیت بھی دے دی، ہم نے مشکات شریف سے روایت بھی دے دی، آیت بھی موجود ہے، اس کی تفسیر بھی تمہاری کتاب سے ہے، روایت بھی موجود ہے، اس کا حوالہ بھی تمہاری کتاب سے ہے۔ تم جس شریعت کا مطالبہ کر رہے ہو، یاد رکھو سیاست اور شریعت میں فرق ہے۔ دھمکیاں نہ دو، بیانات نہ دو، سیاست میں دھاندلی کر سکتے ہو، شریعت میں نہیں کرنے دیں گے۔ سیاست میں دھاندلی کر سکتے ہو، شریعت میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ سیاست میں دھاندلی کرنا تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہارے آبا و اجداد کا ورثہ ہے، تمہارے آبا توجہ 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 توجہ، تمہارے آبا و اجداد کا ورثہ ہے۔ سیاست میں دھاندلیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تمہاری سیرت بھی ہے، تمہاری سنت بھی ہے، تمہاری عادت بھی ہے۔ اور بات توجہ اس ایک جملے پر عزیزان محترم، اس ایک ہی جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور اس سیاسی دھاندلی کو ایک لفظ میں خود جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب سیاست میں دھاندلیاں ہوئی ہیں تو وفات رسول اللہ کے بعد ایسی سیاسی دھاندلی ہوئی، ایسا انقلاب آیا کہ چمار جوتیاں گانٹتے ہوئے اٹھے اور مسند حکومت پر جا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا اس جملے پر، سیاسی دھاندلی کیا ہوتی ہے۔ سیاست میں جب دھاندلیاں ہوتی ہیں نا تو عزیزان محترم، جب سیاست میں انقلاب آتا ہے، جب سیاست میں دھاندلیاں ہوتی ہے تو چمار جوتیاں گانٹتے ہوئے اٹھے اور مسند حکومت پر جا کر بیٹھ گئے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یاد رکھیں۔ لیکن شریعت اور ہے، یہ آپ نے سیاست سمجھی ہوئی ہے کہ جس طرح چاہے دھوس دھاندلی سے سیاست کریں، لیکن شریعت میں ہم نہ دھوس چلنے دیں گے نہ دھاندلی چلنے دیں گے، اس لیے کہ آپ کیا جانیں کہ شریعت کیا ہے۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ نے سیاست دیکھی ہے، آپ نے اجماع دیکھا ہے، آپ نے شورا دیکھا ہے، آپ نے قیاس دیکھا ہے، آپ نے قہر دیکھا ہے، آپ نے غلبہ دیکھا ہے، آپ نے تلوار دیکھی ہے، آپ نے دربار دیکھے ہیں، آپ نے سرکار دیکھے ہیں، آپ نے بیت المال دیکھے ہیں، آپ نے پاور آف اسٹیٹ دیکھی ہے، آپ نے پاور آف ویلتھ دیکھی ہے، آپ نے پاور آف کمیونیکیشن دیکھی ہے، آپ نے فتویٰ فروش مولوی دیکھے ہیں، آپ نے قاضی القضات دیکھے ہیں، آپ نے بدنسل و بدذات دیکھے ہیں، آپ نے وزیر دیکھے ہیں، آپ نے مشیر دیکھے ہیں، آپ نے ابو سفیان دیکھا ہے، آپ نے مروان دیکھا ہے، آپ نے معاویہ دیکھا ہے، آپ نے
یزید دیکھا ہے، آپ نے ولید دیکھا ہے، آپ نے ہشام دیکھا ہے، آپ نے حشام دیکھا ہے، آپ نے متوکل دیکھا ہے، آپ نے ہارون دیکھا ہے، آپ نے مامون دیکھا ہے، آپ نے ہادی عباسی دیکھا ہے، آپ نے مہدی عباسی دیکھا ہے، آپ نے امین دیکھا ہے، آپ نے معتمد باللہ دیکھا ہے، آپ نے مغل امپائر دیکھے ہیں، آپ نے جہانگیر دیکھا ہے، آپ نے بابر دیکھا ہے، آپ نے شاہجہاں دیکھا ہے، آپ نے بنی امیہ اور بنی عباس کے علاوہ مغل امپائر کے ظالم بادشاہ دیکھے ہیں، اور عصر حاضر میں آپ نے شاہ فیصل دیکھا ہے، آپ نے شاہ خالد دیکھا ہے۔ آپ کے تو نصیب ہی میں بادشاہت ہی بادشاہت ہے۔ آپ کو پتا کیا ہے کہ شریعت کیا ہے؟ یاد رکھو، شریعت ابو سفیان سے لے کر شاہ فہد جیسے بد کرداروں کی بادشاہت کا نام نہیں ہے، شریعت نام ہے۔ خدیجہ کی دولت، محمد کی رسالت، علی کی ذوالفقار، ابو طالب کی بصیرت، فاطمہ کی عصمت، حسن کا تدبر، حسین کی شہادت کا نام شریعت ہے۔ بس اب کوئی شریعت نہیں ہے، یہ شریعت کی بات ہے۔ تم نے شریعت دیکھی کہاں ہے؟ بادشاہوں کی حمایتیں کرتے ہو، کس شریعت کا مطالبہ کس منہ سے کر رہے ہو؟ بادشاہت کی حمایت کرتے ہو، شریعت کا مطالبہ کر رہے ہو۔ شریعت میں بادشاہت کفر۔ ہمیں پتا ہے قیامت تک بھی تم شریعت اور شریعت بل نہیں لا سکتے، اس لیے کہ قیامت تک تم بادشاہت سے دامن نہیں چھڑا سکتے۔ سارے آئینے تمہارے شرمندہ ہیں، سارا ماضی تمہارا شرمندہ ہے۔ شریعت میں بادشاہت کفر، ملوکیت کفر، شہنشاہیت کفر، آمریت کفر، ڈکٹیٹرشپ کفر، مطلق العنانیت کفر، ٹانس دھاندلی کفر، یہ سب شریعت میں کفر ہے۔ اللہ جانے کتنے کافروں کو قبروں سے نکالنا پڑے گا تمہیں اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھو، مرنے کے بعد کوئی ظالم مظلوم نہیں ہوا کرتا۔ اللہ 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 اللہ، کاش میرے اس جملے کو آپ سمجھے، وقت نہیں ہے اس تفصیل میں جانے کا، میں پھر بتاؤں گا۔ جو ظالم زندگی میں ظالم ہے وہ مرنے کے بعد بھی ظالم ہے۔ مرنے کے بعد کوئی ظالم جو ہے وہ مظلوم نہیں ہوا کرتا۔ اگر مرنے کے بعد ہر ظالم مظلوم ہو جاتا تو پھر فرعون پر لعنت کیوں؟ مر گیا۔ نمرود پر قرآن میں لعنت کیوں؟ مر گیا۔ شداد پر لعنت کیوں؟ مر گیا۔ ابو لہب پر آج تک لعنت کیوں؟ مر گیا۔ اب کہ نہیں صاحب، مرنے کے بعد کچھ نہ کہو تو پھر فرعون کو بھی کچھ نہ کہو، نمرود کو بھی کچھ نہ کہو، شداد کو بھی کچھ نہ کہو۔ بھائی ظالم ظالم ہوتا ہے، زندگی میں بھی ظالم ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ظالم ہوتا ہے۔ اور صرف ظالم ہی ظالم نہیں ہوتا، جو ظالم کی حمایت کرے وہ بھی ظالم، جو اس کا وارث بنے وہ بھی ظالم، جو اس سے اتحاد کرے وہ بھی ظالم، جو اس کا ساتھ دے وہ بھی ظالم۔ جو ظالم کا ساتھ دے وہ بھی ظالم، جو ظالم کی حمایت کرے وہ بھی ظالم، جو ظالم کے ظلم پر چپ رہے وہ بھی ظالم، جو ظالم کے خلاف احتجاج نہ کرے وہ بھی ظالم، جو ظالم سے اتحاد کرے وہ بھی ظالم، جو ظالموں کا قومی اتحاد بنائے وہ بھی ظالم۔ یہ قرآن ہے، یہ ہے شریعت، یہ ہے شریعت۔ جو ظالم کے ظلم پر آواز بلند نہ کرے وہ بھی ظالم، جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے وہ بھی ظالم، جو ظالم سے نفرت نہ کرے وہ بھی ظالم۔ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ بیچارے اپنی محبت میں، اپنی جہالت میں نام رکھ دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنی محبت میں یا جہالت میں، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام محمد عالم رکھ دیا گیا، چاہے وہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا ہو، وہ جوان ہو کر ایک جماعت بھی نہ پڑھے، جاہل محض رہے، لیکن نام محمد فاضل رکھ دیا گیا، نام عالم رکھ دیا گیا۔ ماں باپ کا کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، انہوں نے سخی نام رکھ دیا، چاہے وہ جوان ہو کر بخیل بنے۔
اول درجے کا کنجوس بنے. ماں باپ کا کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا محبت میں آ کر نام اس کا شریف رکھ دیا تاکہ بڑا ہو کر وہ بڑا دعوت سے علی 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 جو ہے نا جانا مثلاً نام بدلنے سے، خطاب بدلنے سے، القاب بدلنے سے کردار نہیں بدلا کرتے، چہرے بدلنے سے تاریخ نہیں بدلا کرتی. اللہ 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 اللہ. چہرے بدلنے سے تاریخ نہیں بدلا کرتی. عزیزان محترم، چہرے بدلنے سے تاریخ نہیں بدلا کرتی. یاد رکھو، مسئلہ شریعت کا نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شریعت بل آ کیسے رہا ہے، ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ شریعت بل لا کون رہا ہے. شریعت بل لا کون رہا ہے. دینے والے ہاتھی اگر چور ہوں، آپ کہاں مخلص ہیں شریعت سے؟ آپ کو تو خود شریعت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آپ نے تو اپنی شریعت کا حشر دیکھ لیا. آپ نے برسر اقتدار آتے ہی پہلا قانون بنایا تھا قتل خطا کا. ڈرائیوروں سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورے ملک کا پہیہ جام ہو گیا. ریفرنڈم ہو گیا شریعت کے پہلے قانون کے خلاف پورے ملک میں. تو آپ کی شریعت کو تو ڈرائیور اور کنڈکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. علی والوں سے بنواؤ گے، یہ ہے تمہاری شریعت. ہاں، دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ ایک مہذب قوم سے، ایک علمی قوم سے شریعت بنوانا چاہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ آپ تو اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتے کہ کسی ایک قانون کو نافذ کر کے ملک میں بسنے والے کسی ایک طبقے کو مطمئن کر سکیں. اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. ایک قانون روز بناتے ہیں، اگلے دن واپس لے لیتے ہیں. 15 دن میں 4 قانون آئے ہیں، 6 واپس ہو گئے. جہاں کسی نے دھمکی دی، اچھا واپس. سیمنٹ کی قیمتیں بڑھائیں، واپس. توجہ ہے نا جانے میں؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ایک ایک فیصلہ کر رہے ہیں اور پھر اسے واپس، پھر فیصلہ کرتے ہیں پھر واپس. اس لیے کہ آپ کو تو یہ علم ہی نہیں کہ شریعت کہتے کسے ہیں. شریعت نام ہے لب مصطفیٰ سے نکلنے والی قرآنی آیتوں کا. شریعت نام ہے علی کے تدبر کا. شریعت نام ہے عصمت فاطمہ زہرا کا. شریعت نام ہے حسن کی بصیرت کا. شریعت نام ہے حسین کی شہادت کا. شریعت نام ہے زین العابدین کے سجدوں کا. شریعت نام ہے علم باقر کا. شریعت نام ہے فقہ جعفر صادق کا. توجہ ہے نا ازار محترم؟ شریعت درباروں میں نہیں آتی، شریعت سرکاروں میں نہیں آتی. شام غریبہ کی ٹیلی ویژن کی تقریر میں شریعت ایئر کنڈیشن بند کمروں میں بیٹھ کر نہیں آتی. شریعت کے لیے کربلا کا میدان چاہیے. شریعت کے لیے، شریعت لانے کے لیے کربلا کا تب ہے علی اصغر کہ جس کی قبر حسین نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. کربلا کے 72 شہیدوں میں کسی کی قبر حسین نے نہیں بنائی. اصغر کی قبر بنائی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے. پروردگار تیری شریعت بچ جائے، یا رسول اللہ تیری شریعت بچ جائے. میرے دامن میں اب کچھ نہیں رہا. ننھی سی قبر حسین نے بنا دی. میں کہوں گا مولا یہ قبر نہ بناؤ.
مولا علی اصغر کی قبر نہ بناؤ، مولا رباب کو مرتے دم تک نہیں بھولے گا علی اصغر۔ آپ سنتے ہیں نا رباب کے لیے دوستوں، سنتے ہیں نا میری ماں بہنوں، تم سنتی ہو نا کہ کربلا سے لٹ کر جتنی بیویاں مدینے واپس آئیں سب سائے میں بیٹھ گئی سوائے رباب کے۔ رباب جب تک زندہ رہی نا، تم تو بارش میں بیٹھی ہو نا، شامیانے میں بیٹھی ہو، رباب تو مدینے لوٹ کر دھوپ میں بیٹھی رہی، زمین پر بیٹھی رہی، جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں گئی۔ سجاد نے بھی کہا ہے کہ اماں کب تک بیٹھی رہو گی، اب تو سائے میں آ جاؤ، تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کرتی تھی سجاد بیٹا بن کے کہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ بیٹا میں مجبور ہوں، میرے لال میں مجبور ہوں، میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے، میں کہوں گا آخر بچے تو سب کے مرے تھے کربلا میں، لیلا کا چاند بھی شہید ہوا تھا، ام فروا کا قاسم بھی شہید ہوا تھا، عباس بھی شہید ہوا تھا، آخر ساری بیویاں سائے میں کیوں گئی، علی اصغر کی ماں سائے میں کیوں نہیں گئی، کیوں دھوپ میں بیٹھی رہی؟ دوستو بس یہ وجہ سن لو، مجلس ختم کر رہا ہوں، بتا دوں سن لو گے۔ رباب اس لیے دھوپ میں بیٹھی رہی کہ جو منظر رباب نے دیکھا ہے نا، اگر اس بارش سے زیادہ آنسو نہ برسے تمہاری آنکھوں سے تو پھر علی اصغر کا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ رباب دھوپ میں اس لیے بیٹھی رہی ہے دادارو کہ جو منظر رباب نے دیکھا ہے وہ منظر کسی نے نہیں دیکھا۔ ہر ماں کا بچہ ایک مرتبہ شہید ہوا، رباب کا بیٹا 2 مرتبہ شہید ہوا، ایک حسین کے ہاتھوں پر، ایک شام غریبہ۔ اور مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں آخری جملہ اسی پر قیامت برپا ہو جائے گی، ہو رہی ہے قیامت برپا۔ رباب کا بچہ 2 مرتبہ شہید ہوا، ایک حسین کے ہاتھوں میں شہید ہوا، ایک شام غریبہ میں دوبارہ شہید ہوا۔ جب شام غریبہ ہو گئی نا، خیمے جل گئے، شہیدوں کے سر عمر سعد ملعون کے پاس گئے، سارے سر گنے گئے، یہ عباس کا سر، یہ قاسم کا سر، یہ اون کا سر، یہ محمد کا سر، یہ سعید کا سر، یہ جون کا سر، یہ بریر کا سر، یہ زہیر کا سر، یہ حبیب کا سر، جب سب کے سر گنے گئے، سر 71 تھے عمر سعد ملعون کا۔ میری ماں بہنوں سن لینا جملہ یہ، عمر سعد ملعون زانو پر ہاتھ مار کے کہتا ہے شہید 72 ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھے پھر اور کیا، شہید 72 ہیں، سر 71 کیوں ہے؟ ایک سر کس کا ہے لے کر آؤ۔ کسی ظالم نے کہا وہ ملعون اس سر کو لے کر کیا کرے گا، حسین کے 6 مہینے کے بچے کا سر ہے، حسین نے اس کی قبر بنا کر قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ ظالم کہتا ہے کچھ نہیں جانتا، اصغر کی قبر تلاش کرو، یہی اندھیرا تھا، یہی رات تھی۔ ایک ظالم گھوڑے پہ بیٹھا، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، گنجے شہیدہ میں آیا۔ دادارو اب تمہیں ماتم کرنا ہے دادارو، مگر یہ جملہ سنو، اور میرا دعویٰ ہے میں قسمیں کھانے کا عادی نہیں مسائل پڑھنے میں، جو دعا تمہیں مانگنا ہے مانگ لینا، مگر رونا ایسے جیسے رباب اجڑی ہے، رونا ایسے جو قیامت رباب نے دیکھی ہے۔ ظالم گنجے شہیدہ میں آیا، ایک نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے آیا، ادھر چلے ہوئے خیمے کی طرف سے اما فضا نے دیکھا کہ کوئی ظالم زمین میں نیزے مار رہا ہے، ایک مرتبہ آواز دی رباب تیرے بچے کی خیر۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اب دعا مانگ لو، یہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ رباب تیرے بچے کی خیر، رباب تیرے چلی ہوئی ماں، اجڑی ہوئی ماں، کوک جلی ماں، چلی ہوئی قنات کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ رباب دیکھ رہی ہے ظالم جہاں بھی زمین نرم دیکھتا ہے نا وہی نیزہ مارتا ہے، رباب کلیجہ پکڑے ہوئے کھڑی ہے۔ میری زبان جل جاتی میں یہ جملہ نہ پڑھتا، اگر علامہ رشید ترابی یہ جملہ نہ پڑھتے۔ علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جو ظالم نے زمین میں نیزہ مارا تو نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا قبر سے باہر آ ماتم کرو نادارو۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حق ادا کر رہے ہو، دیکھنا میری طرف آخری جملہ، مجلس ختم کر دوں گا اسی پر، یہی دعائیں دوں گا دوستو۔ ایک مرتبہ ظالم نے جو زمین میں نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا زمین سے باہر آیا، رباب نے کلیجہ پکڑا۔ لو جملہ سن لو،
میں پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا، تم سن سکو تو سن لینا۔ اور بیوی میرے بھائی محسن نقوی نے کہا ہے کہ جہاں بارش ہو وہاں رباب آتی ہے، اگر رباب آئی ہے تو بیوی میں پرسہ دے رہا ہوں، شہزادی ہم غریبوں کی طرف سے اپنے لال کا پرسہ لے، شہزادی ہم غریبوں ہماری ماں بہنوں کی طرف سے اپنے اصغر کا پرسہ لے لے بیوی، بیوی ہم تیرے لال کا ماتم کرنے آئے ہیں، شہزادی ہمارے آنسوؤں کو قبول کر۔ عزادارو، جیسے ہی نیزے میں الجھ کر کوئی چھوٹا سا لاشا آیا، ظالم گھوڑے سے اترا، سانس لے لو، مجھے پتا ہے کہ قیامت ہوگی اس جملے پر، اور میں اس کے بعد نہ پڑھ سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے۔ ظالم گھوڑے سے اترا، نیزے کو کھڑا کیا، بندے ہوئے نیزے سے اصغر کو نکالا۔ کیا سن رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ میں مر نہ جاؤں یہ جملہ پڑھتے ہوئے۔ بندے ہوئے اصغر کو نیزے سے نکالا، رباب دیکھ رہی ہے 70 قدم کے فاصلے پر، نیزہ ایک طرف پھینکا، علی اصغر کو زمین پر لٹایا، 6 مہینے کے بچے کو زمین پر لٹایا، ظالم نے اپنا ناپاک گھٹنا اصغر کے سینے پر رکھا، پہلو سے تلوار نکالی، اصغر کی گردن پہ، اصغر کو ماتم کرو، اصغر کی گردن پہ تلوار چلا دی، چھوٹے سے سر کو بالوں سے پکڑا۔ سنو گے جملہ دادا، چھوٹے سے سر کو، میں مر جاؤں، چھوٹے سے سر کو بالوں سے پکڑا، جسم وہیں چھوڑا، اصغر کا سر لے گیا، رباب کلیجہ پکڑ کے کہتی ہے اما فضا میرا بچہ اکیلا ہے، میرا بچہ گنج شہیدہ میں اکیلا ہے، آ میرے ساتھ چل۔ آپ سنتے ہیں نا شام غریبہ میں بانوں نے اندھیرے جنگل میں معصوم ستارہ ڈھونڈ لیا، رباب اپنے ستارے کو اندھیرے میں تلاش کر رہی ہے، علی اصغر آجا آجا میرے لال، میری گود خالی ہے۔ ایک جگہ جگنو چمکتے ہوئے نظر آئے، رباب جو وہاں پہنچی، مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، مولا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے؟ کس انداز سے سن رہے ہو عزادارو؟ لو اس پر مجلس ختم کر رہا ہوں۔ رباب ان جگنوؤں کے قریب پہنچی، چھوٹے چھوٹے جگنو علی اصغر کے بے سر لاشے پر روشنی کر رہے تھے۔ شام غریبہ کے اندھیرے میں جگنوؤں نے رباب کے جگنو پہ روشنی کی ہوئی تھی۔ رباب آگے بڑھی، اپنے اصغر کے لاشے کو اٹھایا۔ میری ماں بہنوں، تم سے صرف اتنا پوچھ کے مجلس ختم کر رہا ہوں کہ بچے کو گود میں جب اٹھاتے ہیں اور ماں باپ کو پیار آتا ہے، پیار کرنا چاہتے ہو بچوں کو، تو کہاں پیار کرتے ہو؟ پیشانی پر، ہونٹوں پر، گالوں پر؟ ہائے رباب کیا کرے، پیار کرنا چاہا، اصغر کی پیشانی نہیں تھی، کٹی ہوئی گردن پہ ماں نے ہونٹ رکھ دیے، اصغر مجھے معاف کر دینا، اصغر میں تجھے بچا نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار ہمارے ناسموں کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے بھائی شنازی بھائی کی اس مجلس کو قبول فرما، ان کے مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما، پالنے والے جو مومنین و مومنات حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم جیے تو محمد آل محمد کے لیے، جان دے تو محمد آل محمد کے لیے، پالنے والے ہمارے وارث شریعت کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت و نصرت امام زمانہ عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد